کلپ نمبر 594۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 3 سے 5 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے کمال پر آسمانی دلائل، یعنی آسمانوں کے ستونوں کے بغیر بلند ہونے اور سورج و چاند کے احوال کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت میں زمینی دلائل کا ذکر فرمایا ہے۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا۔ نمبر 2، زمین میں مضبوط پہاڑ نصب فرمائے۔ نمبر 3، مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری فرمائیں۔ نمبر 4، زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، یعنی سیاہ اور سفید، کھٹے اور میٹھے، چھوٹے اور بڑے، خشکی اور باغات کے، گرم اور سرد، تر اور خشک وغیرہ۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو دن کی روشنی سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک ان عجیب و غریب صنعتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام آثار بنانے والے، حکمت والے اور قدرت والے کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ آیت ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، سارا جہان سمجھدار کے لیے معرفت الہی کا دفتر ہے۔ نمبر 2، فکر اور غور و خوض اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ 1 ساعت کی فکر 1000 برس کے ذکر سے افضل ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ، اور زمین کے مختلف حصے ہیں۔ آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ زمین کے مختلف حصے ہیں، یعنی جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان میں سے کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت، کوئی پتھریلا، کوئی ریتیلا۔ اس کے بعد ایک منفرد انداز میں قدرت الہی کا بیان فرمایا کہ ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے قریب قریب ہونے کے باوجود اللہ عز و جل مختلف رنگ، خوشبو، ذائقے، سائز اور قسم کے پھل پیدا فرماتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک میں اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی درخت پر اگنے والا کوئی پھل چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، اور اس کے علاوہ کیا کیا باریکیاں ایک ایک دانے میں رکھی گئی ہیں، وہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صادق و امین معروف ہونے کے باوجود کفار کے جھٹلانے کی وجہ سے تعجب کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر تعجب کے قابل تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے ویسے ہی بنائے جائیں گے جیسے ہم مرنے سے پہلے تھے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ جس نے ابتداءً بغیر مثال کے پیدا کر دیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب عز و جل کا انکار کیا، ان کا انجام یہ ہوگا کہ بروز قیامت ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے نہ کبھی نکل سکیں گے اور نہ انہیں وہاں موت آئے گی۔